حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ایک شخص حاضر ہویا، عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینوں سواری دی ضرورت ہے۔ اچھا صحابہ نوں جو بھی ضرورت ہوندی نا حضور دی بارگاہ چلے جاندے اور انہوں نے پتا کہ اتنے انہاں دیاں حاجتاں پوریاں ہو جاندیاں ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ آیا، عرض کردا حضور مینوں سواری واسطے ایک اونٹ چاہیدا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تبسم فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، میں تینوں ایک اونٹنی دا بچہ دیاں گا۔ اس نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ میں تے اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میاں، اونٹنی دا بچہ ملے گا۔ تو آکھن لگا کہ حضور اونٹنی دے بچے دا میں کی کراں گا، میں تے اونٹ چاہیے سواری واسطے۔ تو حضور مسکرائے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں ہر اونٹنی دا بچہ ہی تے ہوندا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس طرح دا مزاح فرماندے صحابہ دے نال۔ مزاح اور مذاق دے وچ بڑا فرق ہے۔ مزاح اور چیز ہے، مذاق اور چیز ہے۔ مزاح ہوندا ہے دل لگی کرنا، خوش طبی کرنا، اور مذاق ہوندا ہے کسی دا مذاق اڑانا، کسی نو ذلیل کرنا، کسی نو رسوا کرنا۔ تو مزاح اور مذاق دے وچ بڑا فرق ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام صحابہ دے نال اس طرح دا مزاح فرما رہے۔ ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام دی مجلس لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام گفتگو فرما رہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے وچ ایک بندہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ میں جنت دے وچ کھیتی کرنی ہے، جنت دے وچ کھیتی کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں ایتھے کھیتی نہیں ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ نہیں مالک میں تے ایتھے کھیتی کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ چل ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ ادھر بیج بوئے گا اور دوسرے پاسے کھیتی پاک کے تیار۔ تو ایک بدو وچ بیٹھا وہ آکھن لگا کہ پھر یہ سعادت تے صرف قریش نو اور انصار نو ملے گی، اسی تے اس تو محروم رہاں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام مسکرا پے، چونکہ بدو دا یہ پیشہ نہیں ہے۔ تو انصار اور مہاجر جو صحابی ہے وہ کاشتکاری کردے ہیں۔ تو بیلی آکھن لگا کہ سعادت بھی صرف قریش اور انصار نو ملے گی، اسی تے سعادت تو بھی محروم رہ جائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماندی کہ ایک سفر تے گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے باقی صحابہ نو اگے بھیج دیتا، پیچھے رہ گئے میں اور آقا کریم علیہ السلام۔ جدو صحابہ دی جماعت اگے نکل گئی، باقی جو قافلے والے چلے گئے، تو آقا کریم علیہ السلام نے مینوں فرمایا کہ عائشہ دوڑ نہ لا لیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندے نے کہ میں بالکل دبلی پتلی ہے۔ تو میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے لگا لینے۔ تو فرماندے نے کہ میں آقا کریم علیہ السلام دے نال دوڑ لگائی تو آقا کریم علیہ السلام تو اگے نکل گئی۔ کچھ عرصے بعد پھر اس طرح دا اتفاق بنا، آقا کریم علیہ السلام نے قافلے والے اگے جان دا حکم دے دیتا، اسی پیچھے رہ گئے۔ ہن میں پہلے دن نسبت کچھ فربہ ہو گئی ہے، میرا جسم کچھ موٹا ہو گیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ دوڑ نہ لا لی۔ تو میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جی میں آپ دی مرضی۔ تو فرماندے نے کہ میں آقا کریم علیہ السلام دے نال دوڑ لائی اور آقا کریم علیہ السلام بھی میرے نال دوڑے۔ تو فرماندے نے کہ اس دفعہ آقا کریم علیہ السلام میں تو اگے نکل گئے اور میں حضور نو نہ پہنچ سکی۔ تو آقا کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ عائشہ یہ اس دن والا بدلہ ہو گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ایک بڑھڑی عورت آئی اور اس نے آ کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں جنت جگہ دے دے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں مائی، کوئی بھی بڈھی عورت جنت وچ نہیں جائے گی۔ جب اس عورت نے یہ سنا تو مایوس ہوگی، پریشان ہوگی، واپس پلٹی۔ جب جان لگی نا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے بلاؤ۔ اس نے بلایا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مائی کوئی بھی بڈھی عورت جنت وچ نہیں جائے گی، ہاں جڑی جنت وچ جان گیاں وہ 18 سال دیاں جوان اور کنواریاں لڑکیاں ہوں گیاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں جنت وچ بھیجے گا، لیکن تو بڈھڑی نہیں ہوئیں گی بلکہ 18 سال دی نوجوان لڑکی بن کے جنت وچ جائیں گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس طرح دا مزاح فرماندے صحابہ دے نال۔ تو اس طرح دا مزاح فائدہ مند ہوندا ہے، اگلے بندے نو بندہ خوش کر دیندا ہے، خود خوش ہو جاندا ہے۔ تو اس طرح دا مزاح جائز ہے اور کرنا چاہیے، کر لینا چاہیے، لیکن مذاق اس تو پرہیز کرنا چاہیے کہ جس دے نال کسی نو تکلیف پہنچے، کسی دی دل آزاری ہوئے، ساڈی وجہ تو کوئی بندہ پریشان ہوئے، تو اس طرح دا مذاق جائز نہیں ہے۔ شریعت اس چیز دی اجازت نہیں دیندی، انسانیت بھی اس چیز دی اجازت نہیں دیندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔